الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی کہانی سنیں گے جنہیں اللہ پاک نے فرعون کے مقابلے میں کھڑا کیا اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنایا. یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. آج ہم سنیں گے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی کے بارے میں جانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب فرعون نے اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر جو ہے دریا میں چھوڑ دیا جائے. چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس خیال پر عمل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا. اور یہ فیصلہ انہوں نے بڑا ایک رزقی فیصلہ لیا تھا. ایک ماں اپنے بچے کو پانی کے اوپر ایسے صندوق میں بالکل بے یار و مددگار چھوڑ رہی ہے تو یہ ماں کے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے اپنے بچے کو خود سے جدا کرنا. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ فرعون کا حکم تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو پھر بھی ان کی والدہ نے جو ہے وہ رزق لیا اور اپنے بچے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جو فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم جس نے دے رکھا ہے، اسی فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں. فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا اور یوں اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا بچپن ہے، جو ان کی پرورش ہوئی، وہ وہیں پر فرعون کے دربار میں ہی ہوئی. اپنا بچپن انہوں نے وہیں پہ گزارا. جب وہ جوان ہوئے تو ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مصر سے ہجرت کر گئے مدین کی طرف. ہوا کچھ یوں تھا کہ مصر میں فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی جو فرعون کی قوم تھی اس کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ایک قبطی جو تھا فرعون کی قوم کا آدمی، وہ ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے وہ جو مظلوم تھا یعنی کہ اسرائیلی، اس کی مدد کے لیے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا اور وہ گھونسے کی ضرب سے فوت ہو گیا. تو اس واقعے کے بعد فرعون کے دربار میں بات پھیل گئی کہ جو سارے سردار ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے شخص کے انتقام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک نیک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے مصر سے نکلے اور مدین کی طرف انہوں نے سفر کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں پر گئے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو لے کر پیچھے وہ کھڑی ہوئی تھیں. تو جب بعد میں خیر معلوم ہوا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تب تک پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں اور ہمارے والد بوڑھے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا تاکہ ان کو زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑے. اس کے بعد وہ سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، جو بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. پھر ان لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد صاحب جو تھے یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو سارے واقعے کی اطلاع دی اور ان کو سارے جو ہے وہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک شخص آیا اور اس نے ہماری مدد کی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پھر انہیں نوکری دی، اور وہ نوکری یہی تھی کہ بکریاں بھیڑوں کو چرانے والا، اور مطلب کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس نے کبھی بکریاں نہ چرائی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہوئی ہیں. اور یہ ایک بکریاں چرانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ جیسے ایک چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کی ہر طرح سے فکر کرتا ہے تاکہ ان کو کوئی جنگلی جانور آ کے نہ وہ کھا جائے،
یا پھر کئی بکری جو ہے وہ اپنے ریوڑ سے الگ نہ ہو جائے، جیسے وہ ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ ایک نبی کی جیسے ٹریننگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے کیسے اپنی جو امت ہوگی اس کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے، اپنی امت کو کیسے انہوں نے ہر طرح کی مشکلات سے بچانا ہے۔ خیر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے نوکری دی، اور ایک طویل عرصہ وہ وہیں پر رہے، اور بعد میں پھر ایک بیٹی کا نکاح بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اب یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مدد، حیا اور توکل جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ پھر مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ یعنی کہ اپنے جو گھر والے تھے ان کے ساتھ مصر کی طرف واپسی کا ارادہ کیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے راستے میں سرد رات تھی اور انہوں نے کوہ طور کی جانب ایک روشنی دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر یا انگارہ لے آؤں تاکہ تم خود کو گرم کر سکو، کیونکہ سردی کی رات تھی اور سفر میں تو ویسے بھی اس وقت تو سفر بھی پیدل ہوا کرتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف چل پڑے، اور جب اس روشنی کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ یہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان براہ راست کلام شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دیں، ان میں سے ایک عصا ہے، عصا یعنی کہ لاٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی کہ آج کل جیسے چھڑی لے کر چلا جاتا ہے نا سہارے سے، اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے اس کو آپ زمین پر ڈال دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ ایک اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ سانپ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وہ سانپ اس قدر خوفناک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر ہٹنے لگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا، یعنی کہ وہ اس سے ڈر کر بھاگنے لگے، کیونکہ فطری عمل ہے جب اس طرح کی چیز کوئی سامنے آ جائے تو ہم بشریت کا تقاضا ہے کہ وہ اس سے ڈر جاتا ہے، تو یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ آواز دی، ان کو فوراً پکارا، اے موسیٰ ڈرو مت، واپس آؤ، ہم تمہیں امن دینے والوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو، یعنی کہ وہ جو عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس کو پکڑ لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ اٹھایا تو وہ واپس پہلے کی لاٹھی کی طرح ہی ہو گیا، واپس یعنی کہ پہلے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی اس لیے دکھائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل مضبوط ہو اور فرعون کے سامنے حق کی دلیل قائم ہو سکے، اور یہ ظاہر ہو کہ یہ طاقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہے۔ یہ واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ڈر جو ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ ہے وہ ڈر سے بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں کسی بھی چیز کا ڈر اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسے سے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے، جو حکم الہی پر چلے، اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی دی تھی وہ ایک ید بیضا یعنی کہ روشن ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہاتھ بغل میں رکھا اور بغل سے نکال کر دوبارہ دیکھا تو وہ چمکنے لگا، یعنی کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو گیا، ہاتھ چمکنے لگا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنا رسول چن لیا ہے، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ قائم رہتا ہے مجھے دیکھنے کے بعد، میری تجلی کے بعد، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو وہ جو ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر جب وہ ہوش میں آئے تو اٹھتے ہی کہا تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا قرب عطا کرے، اپنے قرب کا مقام عطا کرے،
عاجزی انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ زندگی کا راستہ بنا دیتا ہے، اور زندگی اگر کسی مشکل راستے پر چل پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور حق کا پیغام پہنچایا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں عطا کی تھیں تو وہ بھی ان کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جس سے جو حکم آیا تھا وہ بھی فرعون کو بتایا۔ تو فرعون نے حق ماننے سے انکار کر دیا، اور مقابلے کے لیے، یعنی کہ وہ جو نشانی تھی عصا والی، اس عصا کے مقابلے کے لیے اس نے تمام جادوگروں کو پیغام بھیجا اور تمام جادوگروں کو بلا لیا، اور ایسے ہی دربار منعقد تھا اور تمام جادوگروں نے اپنا اپنا جادو دکھایا۔ پھر جب سب جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھی پھینکی اور سانپ جو ہے وہ لاٹھیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئے، تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا وہ جو عصا تھا وہ ڈالا۔ جیسے ہی وہ عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ سارے وہ جو سانپ تھے، نقلی سانپ تھے، جو جادو والے سانپ تھے، ان کو وہ نگلنا شروع ہو گیا۔ جادوگروں نے جب جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ یہ تو سارے سانپوں کو جو ہے وہ نگلتا جا رہا ہے، تو وہ فوراً سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور فوراً سارے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم ایمان لا چکے، اور کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کو تو بڑا غصہ آیا اور وہ بڑا غضبناک ہو گیا، اور اس نے تمام جو جادوگر تھے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دے دوں گا۔ تو اس پر پھر جو تمام جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ تو اب ایمان لا چکے تھے، انہوں نے فرعون کو جواب دیا اور کہا ہم ہرگز تمہیں اس واضح حق پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکا ہے، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی تھی وہ اس پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر انہوں نے فوراً سے جو فرعون تھا اس کو کہا کہ ہم اس پر تمہیں کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے، تو ہم اپنی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ ہم نے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ انہوں نے دنیا کی سزا کے مقابلے میں آخرت کو چن لیا، یعنی کہ وہ جو فرعون نے کہا تھا کہ تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی آخرت کو چن لیا۔ اس کے بعد بھی فرعون جو ہے وہ ہٹ درمی پر قائم رہا اور اس کے ظلم میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر پھر مختلف اور آزمائشیں بھیجی، جیسے قحط بھیجا اور ٹڈیاں بھیجیں، جوئیں بھیجی، مینڈک کا جو عذاب بھیجا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ خون جیسا پانی بھیجا۔ اس طرح کی جو ہے آزمائشیں ڈالی اور یہ اپنی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، لیکن فرعون پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی طرح ہٹ درمی پر قائم رہا۔ اب یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا حق اگر پہچان میں آ جائے تو دل بدل جاتے ہیں۔ ایمان کی طاقت جو ہے وہ ظلم کے تخت ہلا دیتی ہے، اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی دھمکیوں سے بڑی ہے۔ فرعون پھر بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم کرتا رہا، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا اور سب کو غلام بنا کر رکھتا تھا۔ پھر وہ لوگ تنگ آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون تھا اس کو بار بار اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا مگر وہ نہ مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور وارن بھی کر رہے ہیں، ایک طرح سے ان کو احتیاطاً جو ہے الرٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو خاموشی سے لے کر مصر سے لے کر نکلے، اور تاکہ فرعون کی فوج کو خبر نہ ہو سکے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس کی وہ اپنی ساری بڑی جو فوج تھی اس کو لے کر ان کے پیچھے ان کے تعاقب میں نکلا اور بنی اسرائیل کو سمندر کے قریب وہ جا لیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور بولے اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا جو ان کی وہ جو نشانی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی جو پہلے اژدہا بن گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا، اور جو وہ پانی تھا وہ دونوں طرف ایسے کھڑا ہو گیا جیسے دو دیواریں ہوں، آس پاس دونوں دیواریں ہوں اور دیواروں کے گرد پانی ہو، دیواروں کے اندر پانی ہو اور درمیان میں راستہ بن گیا ہو۔ بنی اسرائیل پھر اس راستے سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے، اور فرعون اور اس کی جو فوج تھی انہوں نے بھی پیچھا کیا، اور وہ جب درمیان میں پہنچے، وہ جو سمندر کے درمیان راستہ بنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر، جب وہ درمیان میں پہنچے تو تب اس وقت جو ہے وہ دونوں سمندر مل گئے، اور اس طرح فرعون اور اس کی قوم، اس کی جو فوج تھی وہ غرق ہو گئی۔ فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان لانے کا اعلان کیا مگر وہ ایمان قبول نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا، یعنی کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اگر اس وقت تک کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کا ایمان قبول ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر رکھی ہے اگر اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا
تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اب یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ایسے راستے بھی کھول دیتا ہے جو جب کہیں بھی کوئی بھی راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، جیسے ہر راستہ اگر بند نظر آ رہا ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ جیسے فرعون جو ہے وہ ظلم کرتا رہا لیکن پھر بھی اس کا انجام برا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے جنہوں نے صبر و توکل کیا تو فتح بھی ان کی ہی ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سے جو بنی اسرائیل ہیں، یعنی کہ وہ جو لوگ جو ایمان لا چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کے ساتھ وہ جنہوں نے سمندر پار کیا تھا، کہ اب ان کو سکھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور حق کی حمایت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔